وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، معلم بن کر مبعوث ہوئے۔ معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو۔ خود حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اب آپ کن کن چیزوں کی تعلیم دیں گے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا نصاب الگ الگ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا نصاب تھا انسان کو انسانیت سکھانا۔ انسان کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا اوڑھتا ہے، کون سے اعضاء انسان کے چھپانے کے ہیں، کون سے اعضاء انسان کے ظاہر کرنے کے ہیں، انسان کون سا پکائے گا، کون سا بھنے گا، کون سا ابالے گا، کون سی چیزیں زمین کے اوپر اگائے گا، زمین کے نیچے اگیں گی، یہ تمام جو بھی ایک جنرل انسان کو سیکھنے اور سمجھنے کی چیزیں ہیں، وہ تمام باتیں آدم علیہ السلام نے سکھائی۔ سب سے پہلی چیز جو وحی کے سلسلے میں احکام، امر اور نہی کے بارے میں، کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں، صحیح اور غلط کے بارے میں، اچھی اور بری کے بارے میں، وہ پہلی مرتبہ اس عنوان پر جو وحی نازل ہوئی وہ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام سے پہلے تمام انبیاء پر صرف معاشرتی وحی کہتے ہیں کیسا جینا چاہیے، صرف وہی باتیں انبیاء نے سکھائی۔ نوح علیہ السلام جب تشریف لائے، حلال و حرام کی وحی سب سے پہلے ان پر نازل ہوئی۔ اسی لیے قرآن نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر السلام پر کیا وحی نازل ہوئی؟ علماء کہتے ہیں نوح علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی وہ صرف امر اور نہیں، یہ کرو یہ مت کرو، اس سے پہلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرات انبیاء جب تشریف لاتے تھے، کوئی بات سکھاتے تھے، باقاعدہ نبیوں سے سوالات ہوتے تھے اور وہ سوال کے بعد جواب دیتے تھے۔ تو اس لیے اکابر کہتے ہیں سوال جواب یہ علم کا وہ حصہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے خزانے سے صحابہ نے نکالے۔ سوال ایک ڈول کی طرح، نبی کا علم ایک سمندر کی طرح، اور نبی کا علم نکالنے کے لیے آپ سب سے پہلے جب ڈول ڈالو گے تبھی تو نکال سکو گے۔ تو اگر پانی ہے، پیاسا بھی ہے، پانی پیاسے سے فائدہ اٹھانا، پیاسا پانی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن ذریعہ کیا بنتا ہے؟ رسی اور ڈول یہ ذریعہ بنتے ہیں کہ آپ اندر ڈالیے اور پھر اس کو نکالیے، پھر آپ اندر ڈالیے پھر اس کو نکالیے۔ اسی لیے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سامعین اور معلمین کی مثال ایسی ہے جیسے نل اور برتن۔ سامعین کا کام کیا ہے؟ برتن کو لے جا کر نل کے نیچے رکھنا، رکھ کر خاموش نہیں ہو جانا، نل کھولنا چاہیے، جتنا کھولیں گے اتنا فائدہ اٹھائیں گے۔
حضرت فرمایا کرتے تھے جتنے آپ سوال کریں گے اتنا آپ کو جواب ملے گا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لے گئے۔ اجمیر جب تشریف لے گئے لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا، دارالعلوم دیوبند کا محتمیم اجمیر آئے ہوئے ہیں، اجمیر آئے ہوئے ہیں، اجمیر آئے ہوئے ہیں۔ عربی لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند والے دیوبندی علماء وہ اجمیر کو نہیں مانتے، تصورات میں یہی بات بسی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اولیاء اللہ کے دربار پر نہیں جاتے، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ کہاں آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اور اجمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے روکا، جو وہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے روکا۔ اسی دن خواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے سجادہ نشین کے خواب میں آئے، جو وہاں کے سردار تھے، کہنے لگے بھائی ہمارے مہمان آئے ہیں، مہمان کا اکرام کرنا اور ان کی قدر کرنا۔ جو ہی خواب میں پوچھا کہ حضرت کون مہمان ہیں، حضرت قاری صاحب کو دکھایا، حضرت قاری صاحب کو دکھایا۔ دوسرے دن آئے، معافی تلافی کیے، قاری صاحب کو زیارت کا موقع دیا گیا۔ پھر سب سے پہلی مرتبہ وہاں کی بہت بڑی مسجد تھی، مسجد میں لوگوں کو جوڑا، کہا قاری صاحب آپ خواجہ اجمیری کے سلسلے میں تاریخ بیان کیجیے، سوانح بیان کیجیے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی مجلس میں جب لوگوں نے سوال کیا تو حضرت نے یہ جواب دیتے ہوئے فرمایا اس وقت 3-3.5 گھنٹے کی ایسی بات خواجہ اجمیری کی تاریخ میں ہوئی ہے، دنگ رہ گئے سامعین کہ اتنی قیمتی باتیں قاری صاحب نے کیسے بتائی، آج تک کسی نے نہیں بتائی اس کے ماحول میں۔ الحمدللہ اس کے بعد قاری صاحب سے یہ مطالبہ کیا گیا، ماشاءاللہ آپ کی بات سن کر بڑا اچھا لگا، بڑی قیمتی باتیں ہمیں معلوم ہوئی، بڑی انسیت معلوم ہوئی، آپ سے ہم گزارش یہ کرتے ہیں ہماری مسجد میں امام دارالعلوم دیوبند سے آپ بھیجیں۔ چنانچہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مولانا تھے راجستھان کے رہنے والے، ان کو طے فرمایا اور وہ ماشاءاللہ 50 پر 5 سال امامت کی، اور وہ مولانا سے ہماری بھی ملاقات ہوئی، اب تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے جب ان کو دیکھا نماز کے بعد کہ ماشاءاللہ مونچھ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے مونچھ رکھتے ہیں اس طرح ان کی پگڑی اور ان کی مونچھ نظر آئی۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی جماعت بھی تھی، گئے سلام کیے، ملاقات کیا، کہا کہ کہاں سے آئے ہو، کہا ہم دیوبند سے آئے ہیں۔ وہ فوراً حجرے میں لے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے یہ پوری کارگزاری سنائی۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں جب آمد ہوئی اس وقت میں لوگوں نے تقاضا کیا، اس تقاضے پر میری یہاں تقرری ہوئی ہے، تو الحمدللہ میں یہاں 55 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سوال اور جواب کا ایک سلسلہ، ایسا قیمتی سلسلہ جو اس وقت علم کے باب سے یہ سلسلہ ختم ہی ہو گیا، سوال جواب درسگاہ کے حد تک رہ گئے، علماء کے حد تک رہ گئے، علمی مجلسوں کے حد تک رہ گئے، عوام کے درمیان یہ سلسلہ بند ہی ہو گیا۔ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے جیسے بٹن ڈالنے پر روشنی پھیلتی ہے، جیسے میں نے کہا ڈول سے نکالنے پر پیاسے کو پانی ملتا ہے، جیسے برتن آگے بڑھانے پر نل جتنا کھولا جائے گا اتنا پانی سے برتن لبریز ہوگا، اسی طریقے سے ہمارے اندر جو بھی اشکالات ہیں، جو بھی شکوک و شبہات، میں ایک مرتبہ عام طور پر یہ پوچھا کرتا ہوں بھئی کوئی اشکال ہو تو پوچھا کرو، جو چیز ہمیں معلوم ہے وہ بتا دیا کریں گے، جو نہیں معلوم تو آئندہ ہفتہ بتا دیا کریں گے۔ تو ایک مرتبہ عرب سے میں نے پوچھا، عربوں کی جماعت تھی قطر کی، میں نے پوچھا ہاں کوئی اشکال ہو تو پوچھو، تو ایک عجیب بات ہے، انہوں نے ایک اشکال کیا۔ اشکال یہ کیا، قرآن میں یہ جملہ ہے انی متوفیک و رافعک، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ہم آپ کو وفات دیں گے اور پھر ہم اٹھائیں گے۔ اب جناب بڑے بڑے عرب ہیں، عرب لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی متوفی کا، ہم آپ کو وفات دیں گے۔ جب ان لوگوں کے سامنے سنایا گیا، فلسطین میں 60,000 لوگ مرتد ہو گئے،
اردن، فلسطین، یہ بیلٹ ایریا جو عربوں کا ایریا ہے، صرف اتنی سی بات پر یہ کہنے لگے تم لوگ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے چکے ہیں، کیا ماجرا؟ اب لوگ پریشان، ہم لوگ اس آیت کو لے کر، میں نے کہا جناب آپ اگر جلالین پڑھ لیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ انی متوفی کا سے مراد کیا؟ وفا یوفی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہے وفات دینا، ایک معنی ہے زندگی کا پہلا حصہ مکمل ہونے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اے عیسیٰ تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ بنی اسرائیل کے ساتھ، ایک حصہ امت محمدیہ کے ساتھ۔ متوفی کا سے مراد ہم جب آپ کی زندگی کے قسط اول کی تکمیل کر دیں گے تو ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، یعنی آپ کے دو پارٹ ہیں لائف کے، فرسٹ پارٹ کی جس وقت تکمیل ہو جائے گی، جب ٹائم ختم ہو جائے گا، پیریڈ ختم ہو جائے گی، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، اٹھا لیں گے، پھر ہم آپ کو دوبارہ اتاریں گے، کب؟ جب دجال آئے گا۔ تو بالکل واضح معنی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وفات کا ترجمہ کرتے ہوئے عیسائیوں نے ان کو گمراہ کیا۔ اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عرب گمراہ ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عرب گمراہ ہو رہے ہیں تو عجم کا کیا حال؟ بھئی ہم تو عجمی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہم لوگوں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمدردی میں بہن سے نکاح کر لیتے ہیں، بہن سے۔ آپ کو میں بنگلور میں 10 سے زائد ایسے جوڑے بتا سکتا ہوں، 2 بہنیں ایک کے نکاح میں ہیں، 2 بہنیں ایک کے نکاح میں۔ ہم خود ایک جنازے میں گئے، کہنے لگے مولانا یہ جنازہ جو آیا ہوا ہے، یہ جنازہ، اور کئی جنازے آئے ہوئے تھے، یہ جنازہ وہ ہے اس کے 2 بیویاں ہیں، دونوں بہن بھانا ہیں، یعنی بڑی بہن چھوٹی بہن۔ اور یہاں کور منگلہ میں ایک حافظ اپنے آپ کو کہنے والا ایک نالائق انسان 2 بہنوں سے نکاح کر لیا، اس کا مقدمہ تو ہمارے پاس چل رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اتنا واضح مسئلہ کہ 2 بہنوں کو ان تجمع بین الاختین، اللہ نے منع فرمایا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع مت کیا کرو، اتنا واضح مسئلہ پتہ نہیں ہے امت میں۔ اور دوسری بات، کرناٹک میں شموگا، داونگرہ، یہ تمام جتنے قریے ہیں، قریوں میں ماموں بھانجی کا نکاح ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ ایک نکاح تو ہم توڑوائے، بادشاہ نامی شخص کا ہم نے توڑوایا، تو خود بہن جس نے اپنی بیٹی سے نکاح کروایا وہ اسے قتل کرنے کے در پہ پڑ گئی تھی، وہ جان بچے سلامت اپنی بھانجی کو لے کر دوڑتا ہوا آیا، بنگلور میں آ کر ہم نے اس کا بسر کروایا، بسایا، اس کا نکالت کروایا، اس کا نکالت کروایا۔ اب ماشاءاللہ وہ لوگ ٹمکور میں ایک قریے میں جی رہے ہیں، ہاں 4 بچوں کا باپ بن گیا تھا اپنی بھانجی سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، معمولی بات ہم سمجھتے ہیں، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں لوگ فضائل میں تو بہت بیٹھتے ہیں، مسائل میں نہیں بیٹھتے۔ مسائل فرض ہیں، فضائل ترغیب ہے، فضائل دین پر چلنے کے لیے ترغیب ہے، مسائل دین پر چلنے کے لیے ہے۔ جیسے گاڑی خریدنے کے لیے ترغیب دی ہے، ارے بھئی ایک گاڑی خرید لو، ماشاءاللہ گاڑی خرید لی ہے، لیکن گاڑی چلانا نہیں جانتا، ارے بھئی گاڑی خریدنے کے بعد چلانے جانے گا تبھی تو چلائے گا۔ تو گاڑی خریدنے کی ترغیب دی گئی، گاڑی خرید لیا۔ دین پر چلنے کی ترغیب دی گئی، دین کے چلنے کی نیت کر لیا۔ دین پر چلنا کیسے، دین کس کو کہتے ہیں، وہ مسائل بتائیں گے۔ دین اس کو کہا جاتا ہے، یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھی ہے یہ بری ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وہ تو دین کا علم وہ علم بتائے گا جو مسائل والا علم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل والے علم کی فضیلت کیا بتائی؟ من تعلم بابا من العلم خیر من 1000 رکعہ، اگر کوئی ایک باب علم کا سیکھ لیتا ہے، فرمایا 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر
نماز کی فضیلت ایک آدمی سن لیا، 2 رکعت پڑھے تو یہ فضیلت، 2 رکعت پڑھے تو یہ فضیلت. ارے بھائی 1000 رکعت پڑھنے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1000 رکعت. آپ نے 3 مسئلہ آپ سمجھ گئے. ایک بھائی 2 بہنوں کے درمیان نکاح نہیں ہوتا، بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے. بیٹھے بیٹھے آپ نے مسئلہ سیکھ لیا. اب آئندہ جب بھی آپ کے درمیان مسئلہ آئے گا فوراً آپ کہہ سکیں گے ارے بھائی یہ تو حرام ہے. حالانکہ ہمیں اس بات کی طرف وسوسہ پیدا ہوتا ہے بعض مرتبہ، ارے کیسا انہوں کر لینا انہوں کر لینا. میرے عزیز بھائیوں، ان مسائل والے علم کی طرف توجہ دینا بہت بڑی عبادت. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، شیطان کو فضائل والوں سے ڈر ہرگز نہیں ہے. فضائل والے کسے کہتے ہیں؟ تہجد گزار سے شیطان نہیں ڈرتا، اشراق پڑھنے والے شیطان، فرائض پڑھنے والے سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ اسے کبھی بھی کنورٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت کے سامنے جب فضیلت آتی ہے تو فضیلت کی ایک فضیلت کو چھوڑ کر دوسری فضیلت پہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ یہ فضائل والا ہے. اسی لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے فضیلتوں پر عمل مت کیا کرو، عمل کی بنیاد فضیلت پر مت رکھا کرو، اہمیت پر رکھا کرو. فضیلت پر رکھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے اشراق کی فضیلت بیان کی گئی، اشراق پڑھنے والے بن گئے. پھر آپ کے سامنے اوابین کی فضیلت آئی تو آپ نے کیا کیا؟ اشراق چھوڑ کر اوابین میں جمع کر دی. پھر آپ کے سامنے تحیۃ المسجد کی فضیلت آئی، تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے سامنے تحیۃ الوضو کی فضیلت آئی، تحیۃ الوضو پڑھنا شروع کر دیا. ارے بھئی کون سی نماز کب کس وقت میں کیا کیا نیت سے پڑھ سکتے ہیں وہ تو مسائل والے تو بتائیں گے. آپ ایک مرتبہ اشراق پڑھنے کی نیت سے مسجد کو آئے، وضو کیے، مسجد کو آئے. اب مسائل والے کیا بتاتے ہیں؟ جناب 2 رکعت میں نفل کی 3 نیت کر سکتے ہیں. کتنی نیت؟ 3. جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کر لیا، وضو کر کے مسجد آ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے. آپ کو یہ بات بتائی گئی جناب آپ وضو کیے، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیجئے، مسجد کو آ رہے ہیں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیجئے، اشراق کا وقت ہے اشراق کی نیت کر لیجئے. تینوں نیت کرتے ہوئے آپ 1-2 رکعت نماز پڑھیے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں 3 نیت سے، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. جیسے نفل میں کئی نیت کرنے کی اجازت ہے، فرض میں نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ظہر پڑھ رہے ہیں عصر کی نیت بھی کر لیے، عصر پڑھ رہے ہیں عشاء کی بھی نیت کر لیے، ایسی نماز نہیں ہوگی. فرض میں شرکت نہیں ہے، نفل میں شرکت کر سکتے ہیں. اس کی مثال کیا؟ ایک ہے واجب قربانی، ایک ہے نفل قربانی. واجب قربانی ایک آدمی کے طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 بکرے قربانی دیے، 2 دمبے قربانی دیے. ایک دمبا قربان کیا اپنے طرف سے، ایک دمبا قربان کیا قیامت تک آنے والی امت کے طرف سے. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی تعداد ہے امت کی، اور اس کے طرف سے ایک دمبا قربانی دے رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کیا ایک قربانی میں 100 کی، 200 کی، 1000 کی، 2000 کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے مسئلہ نکالا واجب قربانی میں نیت نہیں کر سکتے، اس لیے حضور نے اپنے طرف سے ایک دمبا قربان کیے. لیکن نفل قربانی ہے 1000 کا کروڑ کی نیت کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے دوسری قربانی نفل دی اور پوری امت کی آپ نے نیت کی. تو بہرحال مسئلے میں جب تک اس کی وضاحت ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی تب تک ہمارے سامنے کوئی بات کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہر جمعرات کو آپ کے سامنے یہ بات طے ہوئی کہ عصر کی نماز کے بعد مسائل کی مجلس، فضائل کی تو آپ سنتے رہتے ہیں، مسائل کی مجلس ہو. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے، کیا حرام کا 1 روپیہ حلال پیسے میں مل کر پورے پیسوں کو حرام کا پیسہ کر دیتا ہے؟ اب دیکھیے، اصل میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک آدمی گوشت کی دکان رکھا ہوا ہے، بکرے کی دکان. بھائی بالکل حلال دکان ہے، صحابہ کرام میں بھی خصائی تھے تو وہ بھی گوشت وغیرہ بانٹتے تھے اور تقسیم کرتے تھے، اور یہ بیچارہ بھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق گوشت کو دکان رکھ کر چلا رہا ہے. اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا. ایک ہے کپورے، اور ہمارے جتنے گوشت کے دکان والے ہیں
کپورے بیچ کر پیسہ لیتے ہیں، کپورے بیچ کر پیسہ لیتے ہیں۔ XYZ لوگ کپورے بیچنا کیا حکم ہے، کپورا کھانا کیا حکم ہے؟ قطعاً حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے، حلال میں ایک پارٹ حرام، جو چیز حرام ہے، حرام کا بیچنا حرام، حرام کا کھانا حرام، حرام کا پیسہ حرام۔ اب وہ پیسہ مکس ہو گیا تمام گوشت کے پیسوں میں۔ اب کون سا حرام کا پیسہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگر آپ وہ پیسہ الگ سے رکھے ہوئے ہیں، کوئی غیر آیا وہ لے کر چلا گیا، آپ نے وہ پیسہ الگ سے رکھا، کوئی غریب آیا، فقیر آیا، اسے اٹھا کر آپ نے صدقے کے طور پر دے دیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ نے اس کو حلال پیسوں میں مکس کر دیا۔ جیسے لوگ خون بیچتے ہیں، خون پکڑ کر بیچتے ہیں۔ ایک طبقہ آتا ہے غیروں کا خون خریدتا ہے، خون خریدتے ہیں، خون کا سالن بناتے ہیں، خون کا چاکنا بناتے ہیں۔ غیروں میں اس کا پرانا رواج ہے، اگر کوئی خون پوچھا، خون پکڑ کر بیچ دیے۔ خون بیچنا حرام ہے۔ اب خون کا پیسہ اٹھا کر حلال پیسوں میں مکس کر دیا تو وہ پیسہ وسوسہ والا پیسہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کے طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں 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 کے یہاں سے بکریاں چوری ہو گئی، تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوچھا، ارے بھائی بکریوں کی عمر کیا ہے؟ عمر بتائی گئی۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمر تک بکرے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ اپنے اگر ذبح کرتے تھے تو کھاتے تھے، اگر دکان سے لاتے تو ہرگز نہیں کھاتے، یہ شبے کے ساتھ کہ ہو سکتا آج وہ بکرا کٹا ہو، کل وہ بکرا کٹا ہو، پرسوں وہ بکرا کٹا ہو، اس کا ٹکڑا اگر مجھے مل گیا جس چیز میں خریدنے جا رہا ہوں، پھر وہ ناجائز چیز کو خریدنا، ناجائز چیز کو کھانا ہو جائے گا۔ حضرت نے گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا۔ تقوی یہ ہے کہ مکس کرنے سے سب چیزیں ناپاک اور پلید ہو جاتی ہیں۔ فتویٰ یہ ہے للأکثر حکم الکل کے حساب سے پورا پیسہ حلال ناپاک نہیں ہوتا، لیکن شبہات والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنی رقم حرام کے پڑے ہیں اتنی رقم اٹھا کر فوراً دے دیں تاکہ وسوسہ ختم ہو جائے، وہ پیسہ حلال ہو جائے۔ اسی طرح کیا حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی؟ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ بے حرام کا لقمہ کھانے سے دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ آپ اگر حرام کا لقمہ کھا لیتے ہیں تو اس کے وجہ سے قبول نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نماز میں خشوع نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا، نیت صاف نہیں رہتی، وسوسے والی نماز پڑھتا ہے۔ ایسی نماز پڑھے گا جو نماز قیامت کے دن پرانے کپڑے کی طرح پھینک دی جائے گی، وہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ ظاہری اعتبار سے فرائض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، قبولیت کے دروازے میں خلل پڑ جائے گا۔ اسی طرح آگے کا سوال ہے، ایک شخص کو نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں آتا، وہ صرف امام صاحب کے تابع ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو انفرادی طور پر جب نماز پڑھتا ہے تو صرف نماز کی شکل اختیار کرتا ہے، تو کیا اس کی نمازیں ہوں گی یا نہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر اس کو آتا ہے، یا الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، یا ذکر و اذکار آتے ہیں، نو مسلم ہے وہ بچہ، تو سیکھنے تک اسے اجازت ہے۔ دیکھو ایک بچہ اسلام قبول کیا، سیکھنے تک اسے سیکھنا چاہیے۔ کم از کم کتنا سیکھنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ سیکھ لینا چاہیے، 3 آیتیں سیکھ لینا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں سیکھ لینا چاہیے۔ تو اگر سیکھ لیا تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ لیکن معذور ہیں، مجبور ہیں، تو ایسے موقع پر جب تک وہ نہ سیکھیں تب تک اسے اجازت ہے کہ وہ جیسی نماز آتی ہے اسی نماز پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جیسی نماز میں نے پڑھی ہے اس نماز کو آپ اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسعنا ما کان فاسدا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔